نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اس میں سے سب سے آخری نصیحت اب یہ آج ہم سماعت کریں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچورے پن کی جھلک ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، شور کرنے چیخنے چلانے سے احتراز کرو کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شور مچانا، آواز بلند کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس میں کچھ فضیلت نہیں کہ جیسے کہ گدھے کی آواز بلند ہونے کے باوجود بھی ایک کراہیت سی پائی جا رہی ہوتی ہے اور ایک وحشت سی معلوم ہوتی ہے کہ جب گدھا چیختا ہے تو کیسے ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، تو ایسے ہی فرمایا جب انسان چیختا ہے تو اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیچھے ہم نے 19واں پارہ بھی سماعت کیا تھا اور اس میں رحمان کے بندوں کا جو اللہ نے تعارف کروایا تھا، تو اس میں بھی ایک بات وہاں پہ یہ پتہ چلی تھی کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر چلنا یہ کامل ایمان والوں کا وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور کبھی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو رحمان کے بندے انہیں سلام کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمیں یہ چلنے میں بھی رحمان کے بندوں جو اللہ کے بندے ہیں اور جو ہمیں طریقہ قرآن نے سکھایا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں 2 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ چلتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں، تو میرے آقا اس طرح چلا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، لمبا قدم رکھتے، اور آپ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز تھا۔ چلنے کی سنتیں اور آداب بھی ہمیں دین بتاتا ہے۔ اسی مناسبت آیت کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کیسا چلنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سنت کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا کہ نمبر 1 چلنے کی 7 سنتیں اور آداب ہیں، سنیے۔ نمبر 1 جوتا پہن کر چلیں۔ نمبر 2 کوشش کر کے راستے کے کنارے میں چلیں، درمیان میں کبھی بھی راستے کے نہ چلیں۔ نمبر 3 درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں کہ اس کو کیا ہو گیا کہ اتنا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ چلے کہ لگے کہ یہ مریض ہے، ایسا بھی نہیں چلنا چاہیے۔ نمبر 4 احمقوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، مغروروں کی طرح سینہ تان کر گریبان کھول کر نہ چلنا چاہیے، بلکہ شریفوں کی چال چلنا چاہیے۔ یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ گریبان کھول کر عجیب طریقے سے سینہ تان کر چلتے ہیں، یہ شریفوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے الٹ لوگوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 5 راستے میں چلتے ہوئے اگر 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان عورتوں کے بیچ میں سے کبھی نہیں گزرنا چاہیے، کہ بلکہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے گزر جانا چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ نمبر 6
بلا ضرورت راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر نظر نہ گھمائیں۔ یہ بھی اس کا بہترین حل علماء نے یہ بتایا کہ اس سے وہ بد نگاہی سے بچ سکتا ہے، تو نظروں کو بھی ادھر ادھر گھمانے سے راستے میں چلتے ہوئے بچے۔ نمبر 7 جو آداب لکھا وہ یہ لکھا کہ چلتے ہوئے جوتوں کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا کہ کوئی چلے اور اس کے جوتوں میں سے آواز پیدا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والوں کی جوتوں کی آواز حضور سنتے تو حضور کو یہ آواز، جوتوں کی آواز جو چلنے میں پیدا ہو رہی تھی، میرے آقا کو یہ آواز بڑی ناپسند ہوتی۔ میرے آقا تشریف رکھتے تھے، بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو پیچھے آ رہے تھے جن کی جوتوں کی آوازیں آتی وہ آگے نکل جاتے اور پھر حضور چلتے، تاکہ یہ عمل حضور اس لیے کرتے تاکہ آپ کے دل میں بھی فخر پیدا نہ ہو۔ دیکھیے میرے آقا کس طرح اپنے آپ کو بھی بچاتے اور اپنی امت کی تعلیم بھی کرتے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں یہ پتہ چلی، اور اسی آیت سے ہم نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ بلند آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آواز میں نرم ہونی چاہیے اور دھیما لہجہ ہونا چاہیے۔ اور اس پر میں ایک حدیث پاک سناتا ہوا اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اسی آیت میں جو پورا رکوع میں ہم نے سماعت کیا اس کو مختصر میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ والی جو حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں ترمذی شریف کی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہی بن جائیں تاکہ حضور کے محبوب بن جائیں اور حضور کے قریب ہو جائیں۔ اسی حدیث میں میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے کہ جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے، یعنی بدتمیزی کرنے والے، جب بات کریں بدتمیزی سے بات کریں، اور فرمایا تکبر کرنے والے، یہ 3 لوگ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور ہوں گے، اور میں ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی زیادہ باتیں کرنے والا، لوگوں سے بدتمیزیاں کرنے والا، زبان درازی کرنے والا، چاہے ماں باپ سے کرے یا محلے میں یا کسی سے بھی کرے، یہ زبان درازی حضور کو پسند نہیں، اور تکبر کرنے والے میرے آقا فرماتے ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ناپسندیدہ گفتگو سے بچنے اور اچھی گفتگو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا جب گفتگو کرتے تو حضور کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صاف متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے، اور حضور کی بارگاہ میں جو آتا وہ حضور کا کلام جب سنتا تو وہ اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ حضور کی بات کو وہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی اہم بات حضور صحابہ کو بتاتے تو اس اہم بات کو میرے آقا 3 بار دہراتے، یعنی 3 بار اس کو ریپیٹ کرتے تاکہ سننے والا اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کو جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے، یعنی جوام الکلم حضور کو عطا کر دیے گئے۔ اللہ نے عطا فرمائے جوامع الکلم، جامع کلمات اس کو کہتے ہیں کہ بات مختصر ہو، بات مختصر ہو، لیکن لمبی چوڑی بات کو حضور مختصر جملے میں بیان کر دیتے تھے۔ اب بندہ اس میں غور کرتا رہے تو اسے وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی۔ اس پورے رکوع میں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم نے سماعت کیا تھا، تو یہ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک جو ہم نے حضرت لقمان کا
کا سورہ لقمان میں یہ رکوع سماعت کیا، اس میں کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ اس کو مختصر میں عرض کر دوں کہ حضرت لقمان نے اس پورے رکوع میں اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی تھیں، اور ان میں سے آپ نے جو 4 چیزوں کی طرف اپنے بیٹے کو خاص طور پر اس پورے رکوع میں ہم نے جو سیکھا، نمبر 1 اس کے عقائد پر، بچوں کے عقائد پر توجہ دینی چاہیے، یہ بات اس رکوع سے ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 2 کہ جس اپنی اولاد کے ظاہری اعمال کو درست کرنے کی طرف والدین کو توجہ دینی چاہیے، یہ رکوع میں ہم نے سیکھا۔ جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو نماز کا اور دیگر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ظاہری اعمال میں۔ نمبر 3 آپ نے اپنے بیٹے کے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ کی، اور یہ سارے معاملات جو ہم نے کل بھی سماعت کیے، آج بھی آپ نے اپنے بیٹے کے باطن کی اصلاح کی طرف اور اس کے درست ہونے کی طرف توجہ کی اور اصلاح فرمائی، اور اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کیا۔ نمبر 4 اس رکوع میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اخلاقیات پر توجہ دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے اخلاقیات کو سکھانا، اور یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت میں انتہائی اہم ہیں۔ عقائد کا درست ہونے کی وجہ سے دنیا میں بلاؤں مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، اور عقائد بگڑ جائیں تو یاد رکھیے کہ پھر آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عقائد درست ہوں تو آخرت میں اللہ کی رحمت اور جنت میں داخلہ ملنا نصیب ہو سکتا ہے، اور جس کے عقائد درست نہ ہوئے اور اسی حالت میں گمراہی کی حالت میں مر گیا، یا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ کفر بد کر دنیا سے گیا تو یاد رکھیے پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ اس کے عقائد صحیح نہیں تھے، کفر میں مرا تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح ظاہری باطنی اعمال جو ہیں وہ صحیح ہوں گے تو اسی آپ کی اولاد کی نیک نامی ہوگی، عزت و شہرت کا وہی ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور رسوائی کا سامنا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کا سبب ہے۔ یوں ہی اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں اس بچے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوئے تو لوگ برے اخلاق والے کی صورت میں معاشرے میں جو اس کا وقار گرے گا اور بے عزتی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے والدین کی، کیونکہ بچے کے اخلاق برے تھے تو الٹا والدین کی بدنامی کا بھی سبب بنے گا اور رسوائی کا سبب بنے گا، جبکہ اچھے اخلاق اس بچے کے لیے بھی آخرت میں اللہ کی رضا کی خوشنودی کا باعث بنیں گے، اور جبکہ برے اخلاق جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور لوگوں کی طرف سے اپنے حقوق کا مطالبات کا سامنا ہوگا، کیونکہ برے اخلاق والے سے، کیونکہ وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اس کے اخلاق برے تھے، اس نے گالی دی تھی، اس نے میری دنیا میں غیبتیں کی ہیں، اسی نے میری حسد کی ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا، پتہ نہیں یہ جتنے لوگوں کے حقوق ہوں گے قیامت کے دن وہ مانگے گا۔ افسوس اس بات پر کہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو وہ اس معاملے پر تو بھرپور توجہ دیتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم میں، دنیا داری میں اگر اچھا ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے تو بھرپور توجہ اس کے اوپر دنیاوی تعلیم میں دیتے ہیں، لیکن بہت کم والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے عقائد اور نظریات پر توجہ دیتے ہوں اور جانتے ہوں، کیونکہ انہوں نے خود نہیں سیکھا ہوتا، تو عقائد اور نظریات کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کے جو ظاہری اور باطنی اعمال کس طرف رخ کر رہے ہیں۔ ہر والدین کی یہ خواہش تو انتہائی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اور سب اس کے گھر کی کنیز بنے، لیکن نہ ہونا ہو، تمنا نہیں ہے تو یہ تمنا نہ ہونے کے برابر والدین کی ہوتی ہے کہ اولاد دینی اعتبار سے وہ کامیابی کی راہ پر چلے، اور مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے نہ اپنے بچوں کے دین، مذہب، اس کی تعلیمات سے یعنی اسے اچھی طرح روشناس کراتے ہیں، اور نہ ان کے عقائد اور اعمال کو درست کر کے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا
آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ حضرت لقمان کا یہ رکوع ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ والدین جب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب ترقی کرے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اور والدین یہ تمنا ہر والد کے دل میں ہوتی ہے کہ ہم نے تو بڑی غربت میں دن گزار لیے، لیکن ہم اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر تاکہ وہ کسی منصب پر آئے تو پیسہ بھی اس کے پاس ہو تو ہماری بھی دنیا سنور جائے۔ لیکن ان والدین کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں وہ کتنا رہیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ کتنا وہ اچھا کما لے گا، کتنا کھا لیں گے، لیکن والدین کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مر جائیں گے، جب قبر میں چلے جائیں گے تو ہماری قبر میں ہمارے اولاد بعد میں پیچھے رہے تو وہ ہمارے چین کا باعث بنے، اور کل قیامت کے دن ہماری شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی والدین نے صرف اپنے بچے کو دنیا اور دنیا کی زندگی سکھائی اور انہیں آخرت کی طرف توجہ نہ دی تو قرآن بھی ان کے لیے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیتا ہے۔ یہ 4 آیتیں یاد رکھیے گا، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو کہ وقت مکمل ہو گیا سمیٹتا ہوں۔ سورہ ہود کی 2 آیتیں، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 15-16 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو دنیا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان کو دنیا کیسے دیتا ہے۔ سنیے، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے، اب اس میں زینت میں سب عیش و عشرت، گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ، اگر یہ چاہتا ہے صرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور انہیں دنیا میں سے کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین، لیکن سن لو دنیا چاہنے والوں سنو، فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں پھر آگ کے سوا، جو اللہ نے آگ تیار کی ہے جہنم کی، فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال سارے باطل ہیں۔ یہ سورہ ہود میں اللہ نے پیغام دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم یعنی مذمت کیا ہوا، مردود یعنی لعنت کیا ہوا وہ ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ساتھ مومن بھی ہو ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی کل قیامت کے دن قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنی ہمارے اولادوں کی دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور ہم والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان بنے۔ اللہ اس رکوع میں جو ہم نے باتیں سیکھی ایسے ہی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہر قسم کے تکبر سے، بد اخلاقیوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے، اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ نفس و شیطان کے ہر وار سے
بچا لے، نفس پرستی سے ہمیں بچا لے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں تیرے دیے ہوئے قرآن و سنت میں جو اصول ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری سوچوں کو، ہماری زبانوں کو پاک کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔